نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ آج مجھے جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت اور اس کے مدارج و مراحل اور اس کے ضمن میں جو مغالطے پیدا کیے ہیں دشمنان اسلام نے، جو کنفیوژن پیدا کیا ہے، اور نہ صرف دشمنان اسلام نے بلکہ خود مسلمانوں نے اس ضمن میں جو انہیں غلط فہمیاں لاحق ہوئی ہیں، آج ان موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے، مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں ان مجالس میں، اس میں سب سے پہلے لفظ جہاد آیا تھا تیسرے درس کے ضمن میں، جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل تھا۔ اس درس میں سب سے پہلے حضرت لقمان کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ایک حکیم انسان تھے، دانا انسان تھے۔ پھر یہ کہ ان کی جو اپنے بچے کو جو وصیتیں تھیں، ان میں سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ۔ لیکن اس کے بعد پھر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بھی بہت سے حقوق مقرر کیے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، خصوصاً والدہ کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر فرمایا گیا کہ والدین کی عزت، ان کا اکرام، ان کی خدمت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر والدین تم پر دباؤ ڈالیں، تمہیں مجبور کریں، تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، تو ان کی بات ہرگز مت ماننا۔ وہاں یہ لفظ آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہاں لفظ جہاد کس معنی میں آیا؟ دباؤ ڈالنا، پریشرائز کرنا، مجبور کرنا، کسی سے لڑنا، جھگڑنا کسی خاص مقصد کے لیے۔ تو لفظ جہاد پہلی مرتبہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس درس میں آیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سورہ حجرات کے آخری حصے میں اہم ترین بحث کہ ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہے مومن، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو لوگ اعرابی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے،
اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایمان اور ہے، اسلام اور ہے. اب اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کیا ہے تو سن لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. یہ ایمان یقین کی کیفیت اختیار کر گیا اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور اس جہاد میں اپنی جانیں بھی کھپائیں، بال بھی کھپائے. یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں اگر وہ دعویٰ ایمان کریں. یہ مومن ہیں. اب یہ اہم ترین آیات میں سے ہے. میں اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر قرآن مجید میں اسلام اور ایمان، مسلم اور مومن، یہ مترادفات کے طور پر آتے ہیں. زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق اس کے قلب سے ہے. لیکن یہ کہ بہرحال تصویر کے دونوں رخ ہیں، ایک اسلام ایک ایمان، تصویر ایک ہی ہے. لیکن یہاں فرق کر دیا گیا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. اور میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حدیث مبارکہ میں چاہے وہ حدیث جبرائیل ہو اور چاہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو متفق علیہ روایت ہے کہ اسلام کیا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے ارکان 5 ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 ارکان اسلام. لیکن ایمان اس سے کچھ مختلف ہے. ان 5 ارکان میں جہاد کا لفظ نہیں ہے. بعض لوگوں نے جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ جہاد کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بھی پوری طریقے سے بیان میں نہیں آئے گی اگر اس کو ارکان اسلام میں شامل نہ کیا جائے، تو اسے ارکان میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش غلط ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ارکان اسلام 5 ہی ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. البتہ یہ کہ ایمان جو ہے اس کے ضمن میں 2 چیزیں مزید شامل ہوں گی تب وہ ایمان ہوگا. وہ 2 چیزیں ہیں جو سورہ حجرات کی اس آیت نمبر 15 میں آئی ہے. ایک تو شہادت، جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، اس پر یقین ہو جائے. اور نمبر 2 ادھر جہاد فی سبیل اللہ. تو 5 میں 2 کا اضافہ ہوگا تب ایمان کی تکمیل ہوگی. اس سے محسوس ہوا کہ ایمان، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اس کے بغیر ایمان کا کوئی سوال نہیں. پھر میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ صف کی آیات. وہ تو ابھی ہمیں مطالعہ کرنی ہے، ہمارا درس آگے آئے گا. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ ایک سوال کیا گیا، اہل ایمان کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا. وہ کاروبار کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. یہ ہے وہ تجارت. معلوم ہوا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر عذاب جہنم سے نجات پانے کی امید موہوم ہے. یہ تمہارا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے، اپنا خیال ہے. جہنم سے نجات کے لیے لازم ہے ایمان حقیقی، یقین والا، اور نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ. آخری درجے میں جو ہمارا پچھلا درس تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں سورہ حج کے آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. یہاں اس کا کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ سامنے آیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیا، یہ نہیں. جیسا کہ حق ہے. تم ذرا غور کرو کہ اللہ کا حق تم پر کتنا ہے. تمہارا وجود، تمہاری ہستی، اس کی بقا، تمہاری ضروریات، تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تم پر جو حقوق ہیں ان کا کوئی تصور کر سکتے ہو؟ تو جتنا اللہ کا حق ہے اتنا جہاد کرو، اپنے آپ کو ہمتن اس پہ لگا دو.
اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، بقا کے لیے کم ترین حصہ صرف رکھو، اپنے وقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنی قوتوں کا، اپنی ذہانت کا، سبسسٹنس لیول تک، تاکہ یہ جان اور جسم کا رشتہ قائم رہے، تبھی تو جہاد ہوگا نا۔ لیکن بقیہ اپنی ساری توانائیاں، ساری قوتیں، ساری ذہانت، ساری صلاحیتیں اللہ کے راہ میں جہاد میں لگا دو۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جہاد کا مضمون کس قدر اہم ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، اس میں جو دنیا میں کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے، اور آج جہاد کا لفظ اور جہادی گروپ اور جہادی تحریکیں عالمی سطح پر یہ ایک گالی بن گئی ہے۔ جسے شدید ترین کنڈم کرنا ہو اسے کہا جائے گا یہ جہادی گروپ ہے، جہادی تعلیم جو ہے تنظیمیں ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، اس میں اگرچہ دشمنوں نے یقیناً رنگ آمیزی کی ہے، نمک مرچ زیادہ لگایا ہے بدنام کرنے کے لیے، لیکن بنیادی طور پر مغالطے خود ہم نے پیدا کیے مسلمانوں نے۔ وہ مغالطے کیا، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، ہم نے جہاد کے معنی کر دیے جنگ، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال۔ سورہ صفی میں فرمایا گیا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جنگ کے لیے لفظ قتال، اب قرآن مجید کی اصطلاح ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی اور قتال فی سبیل اللہ بھی، ان دونوں کے ایک معنی تو نہیں ہو سکتے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں استفاء اور اجتباء کے فرق کے ضمن میں، کہ کسی زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوگا۔ تو جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد جو ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ تو بہت وسیع شے ہے۔ نمبر دو، ظاہر بات ہے کہ جب جہاد کے معنی ہو گئے قتال، جنگ، اور جنگ ہر وقت ہوتی نہیں، لہذا جہاد فرض عین نہیں رہا۔ نماز تو فرض عین ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، بیمار ہے تب بھی پڑھنی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھنی ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے تیمم کرنا ہے، جو بھی شکل ہو نماز پڑھنی فرض عین ہے۔ لیکن جہاد، وہ تو جنگ جب ہوگی تو جہاد ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو وہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ ہے ہی نہیں، وہ فرض عین ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے کہ جہاد ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دینی تصورات سے بالکل باہر نکل گئے۔ نمبر تین، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے ایک مسلمان حکومت ہے، بادشاہ ہے، ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی حکومت وسیع ہو جائے، مملکت وسیع ہو جائے، اس کو ریونیوز زیادہ ملے، وہ زیادہ بڑے محل بنا سکے، تو کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا اس لیے کہ مسلمان جنگ کر رہا؟ اس معنی میں جب ہم نے جہاد کو قتال کے ہم معنی کر دیا، وہ ہماری جو ہے فرائض کی فہرست سے خارج، اور جب ہم نے مسلمان کی ہر جنگ کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیا تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو جہاد کو بدنام ہونا ہی تھا۔ وہ بڑے ڈیسپوٹک قسم کے حکمران ہیں اور وہ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ آپ اسے کہہ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پھر دنیا میں یہ لفظ اگر بدنام ہوا ہے تو اس میں یقیناً ہمارے اپنے پیدا کردہ مغالطوں کو زیادہ دخل ہے۔ اب اس تمہید کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جہاد کے لفظی معنی آپ سمجھیں۔ یہ میں اس سے پہلے بھی ایمان کی بحث میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان کے 99,999 فی لاکھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک سے حرفی مادہ ہوتا ہے، روٹ۔ جیسے درخت کی ایک روٹ ہے، جڑ ہے، اس سے پھر تنا ہے، تنے سے شاخیں ہیں، شاخوں کے اندر پھر پتے لگے ہوئے، پھول ہے۔ تو روٹ جو ہے وہ ہے در حقیقت اصل جان اس درخت کی۔ اگر روٹ کٹ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تو سوختنی ایندھن بن جائے گا وہ درخت جو ہے، اسے پھر آپ جلا لیجئے لکڑی بنا کر۔ عربی زبان میں سائنٹیفک اعتبار سے یہ ہے کہ جو بھی الفاظ اس روٹ سے بنیں گے ان کا اس روٹ سے تعلق لازماً رہے گا۔
تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاد کا روٹ ہے جہد، جیم ہا دال، جہد، اور یہ خوش قسمتی سے اردو میں مستعمل ہے۔ جہد مسلسل، جد و جہد، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ جہد کے معنی کیا ہے؟ کوشش، کوشش، کوشش فارسی کا لفظ ہے، جہد عربی کا لفظ ہے، فارسی سے ہم نے اردو میں لے لیا کوشش۔ انگریزی میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ جہاد کا لفظ اس سے نکلا ہے، لیکن اس میں جو اضافی مفہوم پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کے مقابلے میں کوشش آ جائے۔ اب ایک شے ہے، آپ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی سی کوشش کریں گے، میں اپنی سی کوشش کروں گا، یہ جہاد ہوگا۔ یہ گویا کہ دو طرفہ عمل ہے، جہد یک طرفہ ہے، جہاد دو طرفہ ہے، دو فریق ہیں یا دو فرد ہیں یا دو گروہ ہیں یا دو لشکر ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ جہد بمقابلہ جہد، اس کو اب کہیں گے عربی زبان میں جہاد، فارسی میں کشاکش، کشاکش۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ شعر سنایا تھا، کشاکش خس و دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ تو کشاکش، ٹگ آف وار، آپ کو معلوم ہے، رسہ کشی، کہ ایک 11 افراد کی ٹیم ادھر ہے، 11 ادھر ہے، رسہ بیچ میں ہے، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے، یہ کشاکش ہے۔ اور اس کو انگریزی میں کہیں گے سٹرگل، اس لیے کہ سٹرگل کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اگینسٹ آتا ہے، سٹرگل اگینسٹ ہیوی آڈز، اگینسٹ، معلوم ہوتا ہے مقابلے میں کوئی اور ہے جس کے خلاف سٹرگل کرنی ہے۔ تو جہد، کوشش، ٹو اسٹرائیو، یہ یک طرفہ عمل ہے۔ جہاد، کشاکش اینڈ ٹو اسٹرگل، یہ دو طرفہ عمل ہے۔ اب اسی کو یوں سمجھیے آپ، جہاد کے ہی وزن پر لفظ قتال ہے، اور قتال کا مادہ کیا؟ قتل۔ قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، کوئی شخص جا رہا سڑک پر، آپ نے گولی مار دی اس کو، اسے پتہ بھی نہیں تھا، لہذا اس کو کہیں گے قتل۔ ایک یہ ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں، جیسے یورپ وغیرہ میں، امریکہ میں ڈوئلز ہوتے تھے، اس نے بھی پستول ہاتھ میں لیا ہوا، اس نے بھی پستول ہاتھ میں لیا ہوا، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے درپے۔ یہ جو ہے اب یہ قتال ہو گیا، یہ دو طرفہ عمل ہو گیا۔ قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال دو طرفہ عمل ہے، اسی لیے جنگ کے لیے لفظ قتال ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دو لشکر جو آمنے سامنے آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے جہد سے جہاد بنا، اسی طرح قتل سے قتال بنا۔ اب آج کی گفتگو کا تیسرا مرحلہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ جہاد کی ہمہ گیری کتنی ہے۔ پہلا نقطہ اس میں نوٹ فرمائیں، ہر ذی حیات شے جو بھی دنیا میں ہے وہ مسلسل جہاد میں ہے۔ یہ جو بھی پہاڑ ہے، یہ جو بھی جمادات ہیں، ان کے لیے تو کوئی سٹرگل نہیں ہے۔ لیونگ کریچرز جتنے بھی ہوں گے، ذی حیات، ان کا ایک تصادم چلتا ہے، مقابلہ چلتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں سٹرگل فار ایگزسٹنس، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی زندگی کے لیے کچھ بنیادی ضروریات لازمی ہے جو فراہم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف آ کر جد و جہد ہوتی ہے، سٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اسی پر پھر پورا فلسفہ جو ہے ڈاروین کا، کہ سٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ، اسی کو جہد للبقاء کہا گیا ہے، اسی کو جہاد زندگانی کہا ہے علامہ اقبال نے، جہاد زندگانی، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے، جہاد زندگی، سٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اب نوٹ کیجئے، جس طرح تمام جاندار جو ہے وہ جہد للبقاء میں، سٹرگل فار ایگزسٹنس کے اندر لگے ہوئے ہیں، بندہ مومن کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے
اسے بھی کھانے کو چاہیے، اس کو محنت کرنی ہے۔ ایک دکان اس نے کھولی ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی نے دکان اسی چیز کی کھول لی، اب مقابلہ ہو گیا کہ نہیں، مسابقت ہو گئی کہ نہیں؟ میں اپنا نرخ کم کروں، منافع کی جو ہے وہ شرح کم کر دوں تاکہ گاہک میرے پاس آئے۔ مقابلہ ہو سکتا ہے، دوسرا شاید اس سے بھی آگے نکل جائے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ مقابلہ جب بندہ مومن کرتا ہے تو اگر اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، کسی حرام میں ملوث نہیں ہوتا، صرف حلال کے ذریعے سے جتنے بھی ذرائع ہیں، اس جہد للبقاء کے لیے وہ جد و جہد جو کر رہا ہے وہ حلال ذرائع سے کر رہا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی عبادت کے درجے میں ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور اس کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ القاسم و حبیب اللہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا چہیتا ہے، لاڈلا ہے۔ یہاں بھی فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جو شے بیچ رہا ہے اس میں اگر کوئی نقص ہے تو واضح کر دیتا ہے کہ بھائی اس میں یہ خرابی ہے، یہ دیکھ لو، اور جو کوئی جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دے رہا، اس کا رتبہ جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اونچے مراتب ہیں۔ یہ جہد للبقاء کے درجے پر بھی اگر انسان لگا ہوا ہے لیکن حلال کے ذریعے سے، حرام سے نہیں۔ اب اس سے ذرا اوپر آئیے، انسان جو ہے ذی حیات جتنے بھی موجودات ہیں ان میں سب سے زیادہ باشعور اور شعور ذات رکھنے والی ہستی جو ہے وہ انسان ہے۔ انسانی سطح پر آ کر ایک اور جہاد ہے جو انسانوں کو کرنا پڑتا ہے، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ کسی قوم نے آ کر زبردستی آپ کے اوپر حکومت اپنی جما لی ہے تو اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد۔ اگر کوئی طبقاتی کشمکش ہے، ایک طبقہ جو ہے وہ چھا گیا ہے پورے ملک کے اوپر، اس طبقے کے استبداد سے نجات پانے کے لیے جہاد۔ یہ جہاد جو ہے اسے ہم کہیں گے جہاد فی سبیل الحقوق، حقوق کے حاصل کرنے کے لیے جہاد، اور یہ بھی جائز جہاد ہے۔ جیسے جہد للبقاء، اپنی بقا کے لیے، معاش حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے اور اس میں مقابلہ اور مسابقت بھی ہے، تو جہاد زندگانی جائز جہاد ہے، اور اس میں اگر جائز راستوں پر انسان قناعت کرتا ہے، ناجائز میں ملوث نہیں ہوتا، تو بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان قوم اگر آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کر رہی ہے، کسی غاصب قوم کے خلاف، کسی حاکم قوم کے خلاف، کسی جابر قوم کے خلاف، تو یہ بھی جائز جہاد ہے۔ ہاں یہ مسلمان جب یہ جد و جہد کرے گا تو کسی حرام طریقے میں ملوث نہیں ہوگا، جائز طریقوں سے جد و جہد کرے گا۔ لیکن یہ جد و جہد بھی عام ہے، آخر ہندوؤں نے بھی جہاد آزادی میں حصہ لیا انگریز کی غلامی سے نجات پانے کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ جو یورپین کولونیلزم تھا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے افریقہ کے ممالک تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ عیسائی تھے، انہوں نے بھی جہاد کیا، جہاد حریت۔ یہ نیلسن منڈیلا جو اتنا مشہور ہو گیا ہے، کیوں؟ کون تھا وہ؟ مجاہد حریت تھا کہ یہ جو گوری چمڑی کے لوگ جو ہیں ہم پر حاکم بن کر بیٹھ گئے، یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے، انسانی مساوات ہونی چاہیے۔ یا کشمیر میں اگر وہاں کا مسلمان جد و جہد کرے کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہندوستان کے ساتھ، ایک غالب ہندو اکثریت کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، خود اختیاری جسے کہتے ہیں، سیلف ڈٹرمینیشن، یہ بھی جہاد ہے، جہاد حریت ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم گڈمڈ نہ کر دیں، جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ابھی آگے چل کر آئے گا۔ جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جہاد زندگانی، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد فی سبیل الحقوق، جہاد فی سبیل الحریت، آزادی کے لیے جہاد، یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جائز جہاد ہے۔ اور مسلمان جب اس جد و جہد کے اندر جان دے دیتا ہے تو بھی وہ شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ جو ہے شہادت کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے جائز حق کے حصول کے لیے اس نے جو ہے فرض کیجئے جنگ کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوئی عوامی تحریک چلائی ہے، جلوس نکالا ہے، اس میں گولی چلی ہے، اس کی جان چلی گئی ہے،
تو انہیں جائز مقصد کے لیے اور جائز ذریعوں سے جد و جہد کی ہے تو وہ بھی مجاہد ہے، لیکن مجاہد فی سبیل الحریت، اسے مجاہد فی سبیل اللہ نہ کہیے، یہ گڑبڑ کر دینے والی بات ہے۔ آزادی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی فلپائنس کے اندر مسلمان جو ہے مورو مسلمز وہ جد و جہد کر رہے ہیں اپنی خود اختیاری کے لیے۔ چچنیا میں مسلمان جد و جہد کر رہا ہے کہ ہم روس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمارا اپنا ایک ملک ہے، ہمارا ایک آزاد ہے، ہماری اکثریت ہے، ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جہاد حریت ہے۔ اسی کی ایک مثال تھی جو 50s کا دور تھا، 1950 سے 60 کے لگ بھگ تک الجزائر میں ایک زبردست جو ہے جد و جہد ہو رہی تھی فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں ساہیوال میں تھا اور جماعت اسلامی کا جو لوکل چیپٹر تھا، جب شاخ تھی وہاں میں اس کا امیر تھا۔ ایک وفد آیا تھا الجزائر سے چندہ جمع کرنے کے لیے، اپنے اس جہاد کے لیے، اپنی اس جد و جہد کے لیے مالی مدد فراہم کرنے کے لیے۔ 2 افراد تھے، ایک تو تھے کرنل عودہ، وہ تو تھے کلین شیف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی۔ ایک ان کے ساتھ تھے علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت بڑی علمی اور دینی شخصیت۔ جلسہ ہوا، بہت زبردست تقریر کی، جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر تقریر کی علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری نے۔ بڑا جوش و خروش پیدا ہو گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج گیا۔ ایسے ہی اس وقت ہمارے اندر وہی جوش پیدا ہو گیا، پیسے جمع کیے گئے، کمیٹی بنائی گئی، اس کا میں صدر تھا، پورے شہر سے پیسہ جمع کیا، ان کو جو بھی خدمت ہم کر سکے کی ان کی۔ لیکن عجیب بات کیا ہوئی، جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو اس کے نتیجے میں ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اس کے نتیجے میں تو لازماً آپ آم کا درخت ہے تو آم لگنا چاہیے تھا، اس میں نیمبو کیسے لگ گیا؟ یا نیم کی نمولی کیسے لگ گئی؟ آم کے درخت میں تو آم لگنا چاہیے، نیم کے درخت میں نیم کی نمولی لگنی چاہیے۔ تو اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ ایک سوشلسٹ ریاست۔ اسی وقت سے یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، انہیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جہاد فی سبیل الحقوق ہے، جہاد فی سبیل الحریت ہے، جہاد ہے خود اختیاری کے لیے، سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جیسے جہاد زندگی تمام ذی حیات جتنے بھی کریچرز ہیں، مخلوقات ہیں، ان سب میں مشترک چیز ہے، اس طرح جہاد حریت بھی تمام انسانوں میں مشترک ہے، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ پارسی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ اب آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے تک کوشش کی ہے سکھوں نے، وہ خود اختیاری، ہم چاہتے ہیں ہماری علیحدہ ریاست ہو، یہ دوسری بات ہے کہ ان کو کچل دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جہاد جاری رہتا ہے دنیا میں، لیکن یہ جہاد حریت ہے، فی سبیل الحقوق ہے۔ اس کو جہاد فی سبیل اللہ ہم اس لیے قرار دے دیتے ہیں کہ وہی غلطی کہ مسلمان جب جنگ کرے گا وہ جہاد ہو جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ ہو جائے گا۔ اس مغالطے نے در حقیقت پھر جہاد فی سبیل اللہ کی مقدس اصطلاح کو بدنام کیا ہے۔ ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔